हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते किसी अमर में बहस कर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब ये फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे हैं? तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर क्या हुआ इससे? अल्लाह का दस्ते कुदरत कह रहे हैं, बाकी कोई लफ्ज ही नहीं हमारे पास। उसने दस्ते कुदरत वाला हाथ मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। ये कौन कह रहे हैं? मेरे हुजूर कह रहे हैं। मेरे रब ने दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर हुआ क्या? सुन लो अगले लफ्ज। दस्ते कुदरत यहाँ आया, ठंड सीने में पड़ गई। फ़अलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता कर। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ना जानते। और फिर कहां तक इल्म आया ये हुजूर से पूछिए। फरमाया कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए। कहा कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। कब? जो कुर्बे कयामत में आएंगे। मैं आपके नामों को नहीं जानता। आप 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मेरे पीछे जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहे, शक्लों को पहचानता हूं, नामों को नहीं जानता। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं जनाब वो नज़ीर साहब, नदीम साहब, फलां साहब, वो आपके, मैं कहता हूँ तस्वीर दिखाओगे तो मैं पहचानूंगा। तो इतने लोगों के नाम में याद नहीं रखता। तो जब मैं आपके नाम नहीं जानता जो हर जुम्मतुल मुबारक को यहाँ आते हैं, तो जहाँ 2 महीने के बाद 10 से कुरान देने जाता हूँ तो वहाँ के लोगों के नाम कैसे जानता हूँ? और फिर जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं और मैं उनको देखा भी नहीं, उनके नाम कैसे जानूंगा? और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे कयामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं। बात खत्म यहां नहीं हुई। यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई। व अस्माअ आबाइहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं। उनके बापों के नामों को भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई। व अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द, किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, कहा मैं सब जानता हूं। ये क्यों जानते हैं? दस्ते कुदरत हुजूर के कंधों पे आया। वो कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये तलमीज़े रहमान है, मैंने पढ़ाया है। तो जब उसने पढ़ाया है तो फिर कोई शय मख्फी, महबूब से कोई शय पोशीदा नहीं रखी। और आला हजरत फरमाते हैं कोई निशानी बाकी रह गई जब रुख से निकाब भी उलट दिया। जब रब ने अपना आप भी नहीं छुपाया तो फिर कोई शय बाकी पीछे रह गई। ले नूरियहू मिन आयातिना, उसने अपनी कुदरत की निशानियां। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब ये खबर फैल जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हुजूर शहीद कर दिए गए, तो मदीनतुल मुनव्वरा में एक कोहराम मच गया। हत्ता कि औरतें बेचैन हो गई, मुस्तरिब हो गई। तो एक अंसारी खातून मैदान उहद की तरफ भागी। उसका भाई भी जंग में शरीक था, उसका शौहर भी शरीक था, उसका बेटा भी शरीक था जंग में, और उसका वालिद भी शरीक था। ये चारों रिश्ते होते हैं, तो ये चारों के चारों शरीक थे उस जंग में। तो जब ये खबर फैली कि हुजूर शहीद कर दिए गए हैं, तो उस हालत के अंदर वो अजीब इस्तराब के आलम में दौड़ती हुई उहद के मुकाम पे पहुंचती है। तो रास्ते के अंदर उसके भाई की लाश पड़ी थी, उसके बाप की लाश पड़ी थी, उसके शौहर की लाश पड़ी थी, उसके बेटे की लाश पड़ी थी। और वो चारों लाशों के करीब से गुजर गई
اور وہ پہچان بھی نہیں پائی. تو پوچھتی ہے یہ کس کی لاشیں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تیرے بھائی کی لاش ہے, یہ تیرے باپ کی میت ہے, یہ تیرے شوہر کا لاشا پڑا ہے, یہ زخموں سے چور زندگی کی بازی ہار کے شہادت کا دولہا بن کے تیرا بیٹا لیٹا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں, مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے. تو کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا. پھر اس خاتون کو جس کے 4 عزیز رشتے بچھڑ گئے تھے, اور بھائی نے, بیٹے نے, اور شوہر اور باپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا, پورا گھر کا گھر آج احد کے میدان میں بچھا ہوا ہے. تو کہا مجھے حضور تک لے جاؤ. تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ہر مصیبت ہے چاہے جب آپ جو ہیں, جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے. تو ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے, ورنہ ایسے مواقع پہ جب اتنے عزیز رشتے بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جذبات پہ کون قابو رکھ پاتا ہے اور کون کسی کو یاد رکھتا ہے. لیکن ان کی محبت بڑھی ہوئی تھی ہر رشتے سے آگے, اور ہر عزیز, ہر رشتے دار, کائنات کی ہر شے سے زیادہ وہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے. نہ انہیں مال کی غرض تھی. حضور حکم کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں, اولادیں حضور کے راہوں میں, حضور کے رستوں میں قربان کر دیتے ہیں, اور ہر دکھ جھیل کر کے بھی حضور علیہ السلام کی خیریت انہیں مطلوب ہے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں. تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا, یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی. جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کرے. حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا, اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا, کبھی چھت پہ, کبھی دیوار پہ, کبھی کسی گوشے میں, کبھی کسی گوشے میں. جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا, اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا. آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا. صحابہ فرماتے آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے, سفید لباس پہنا تھا, سیاہ اس کے بال تھے, اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا. اور حضور کے سامنے وہ 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے, اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے. خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا. تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا, جو سوال کیا, ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان, حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک. 3 باتیں, جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ, جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر, اس کی جھولیاں بھر دے, جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر. تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام,
سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بھلا۔ فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر، اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 کام کر لو جنت تمہارے نام میں، یا سلام عام کرو، یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دی۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوشے نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔